میرے بھائیوں اور میری بہنوں، شب برات کی رات یعنی 15 شعبان کی رات، 14 شعبان المعظم جب پوری ہوتی ہے، یعنی 14 شعبان المعظم کا دن ہے، مغرب کے بعد رات آتی ہے، وہ 15 شعبان کی رات ہوتی ہے، جس کو شب برات کی رات ہم لوگ کہتے ہیں۔ یہ چھٹکارے کی رات ہے، گناہ سے برات کی رات ہے، جہنم سے چھٹکارے کی رات ہے۔ تو آج میں آپ کو بتاؤں گا رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس رات میں کون سی عبادت کیا کرتے تھے، اور سجدے میں جا کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام 3 دعائیں پڑھتے تھے۔ وہ 3 دعائیں کون سی ہیں میں آپ کو بتاؤں گا، پڑھ کر کے سناؤں گا۔ اس سے پہلے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عبادات ہم جان لیتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اس رات میں کون سی عبادت کرتے تھے۔ سب سے پہلی حدیث پاک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، یعنی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ عبادت بتائی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے حضرت عائشہ کے مکان پر بھیجا کسی کام سے۔ اب میں حضرت عائشہ کے مکان پر گیا تو اللہ کے رسول علیہ السلام مسجد میں اس وقت شب برات کی عبادت، شب برات کی فضیلت بیان کر رہے تھے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کے مکان پر گئے اور میں نے کہا کہ ام المؤمنین جلدی کیجئے تھوڑا، اس لیے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام شب برات کی فضیلت بیان کر رہے ہیں، تو مجھے مسجد میں لوٹنا ہے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ نے حضرت انس سے کہا کہ اے انس یہاں بیٹھو، میں تمہیں شب برات یعنی 15 شعبان کی فضیلت بتاتی ہوں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کا کیا معمول ہوتا اس رات میں۔ حضرت انس بیٹھ گئے تو ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ نے ارشاد فرمایا کہ 15 شعبان المعظم کی رات آقا علیہ الصلوۃ والسلام میرے ساتھ تھے، لیکن جب رات میں اچانک میری آنکھ کھلی تو میں کیا دیکھتی ہوں کہ رسول پاک علیہ السلام بستر مبارک پر نہیں ہے۔ تو مجھے لگا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام دیگر ازواج مطہرات کے مکان پر گئے ہوں گے، تو میں ہر ازواج کے گھر پر گئی، ہر زوجہ کے گھر پر گئی، میں نے وہاں دیکھا رسول پاک علیہ السلام وہاں پر نہیں تھے۔ تو پھر مجھے گمان ہوا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر گئے ہوں گے، تو میں ان کے مکان پر جانے کے لیے نکلی مسجد سے ہوتی ہوئی۔ تو مسجد میں جب میں پہنچی تو اللہ کے رسول علیہ السلام سے میں ٹکرائی، اس وقت اللہ کے رسول سجدے میں تھے، حضور سجدے میں تھے اس وقت۔ اللہ اکبر۔ تو شب برات کی رات اللہ کے رسول علیہ السلام سجدے میں تھے۔ اب آپ دیکھیں حضور کا سجدہ کیسا ہوتا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام جب سجدے میں جاتے تو کتنا طویل سجدہ کرتے۔ حضرت ام المؤمنین ہی فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کبھی کبھی جب سجدے میں جاتے شب برات، اچھا یہ جو ذکر ہے نا، یہ شب برات کی رات کی عبادت ہی کا ذکر ہے۔ ام المؤمنین فرماتی کہ اللہ کے رسول شب برات کی رات جب سجدے میں جاتے تو اتنا طویل سجدہ کرتے، حضور اتنا طویل سجدہ کرتے کہ صبح ہو جایا کرتی تھی، کبھی کبھی صبح ہو جاتی تھی، سویرا نکل آتا تھا، اتنا لمبا سجدہ اللہ کے رسول علیہ السلام جو ہے شب برات کی رات کرتے، اور عبادت بھی حضور کرتے۔ حضرت عائشہ خود فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام ایک مرتبہ شب برات کی رات اللہ کے رسول نے قیام کیا، کبھی رکوع میں اللہ کے رسول ہوتے، کبھی سجدے میں ہوتے، مسلسل عبادات کے اندر اللہ کے رسول لگے ہوئے تھے، اور اللہ کے رسول نے اتنی نمازیں پڑھی کہ صبح ہو گئی اور اللہ کے رسول کے پیر مبارک سوج گئے تھے۔ صبح میں نے اللہ کے رسول کے پیر دبائی، یعنی اس رات میں رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام مسلسل نمازیں پڑھتے تھے، نوافل کی کثرت کیا کرتے تھے، اور سجدہ بڑا گہرا کرتے حضور۔ حضرت عائشہ فرماتی کہ اللہ کے رسول علیہ السلام شب برات کی رات سجدے میں گئے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دعا پڑھی جو میں آپ کو پڑھ کر کے سنا رہا ہوں۔ اب اس دعا کے اندر کے کلمات اور اس کا ترجمہ جب آپ سنیں گے نا، مزہ آ جائے گا، اور کوشش کریں کہ ان دعاؤں کو آپ بھی شب برات کی رات میں پڑھیں۔ پہلی دعا، حضرت عائشہ فرماتی کہ میں نے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے حجرے میں گرے ہوئے کپڑے کی طرح دیکھا، یعنی حضور علیہ السلام تھوڑی سی بھی حرکت نہیں کر رہے تھے۔ یہ جملے حدیث پاک کے
کہ تھوڑی سی بھی حرکت نہیں کر رہے تھے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ دعا، یہ مناجات کر رہے تھے۔ حضور علیہ السلام کے جملے تھے، سجد لک سوادی و خیالی و آمن بک فؤادی ہذہ یدی وما جنیت بها علی نفسی یا عظیم رجاء لکل عظیم اغفر الذنب العظیم سجد وجہی للذی خلقہ وشق سمعہ وبصرہ۔ اردو میں ترجمہ میں کر رہا ہوں، اللہ کے رسول علیہ السلام کے جملے جو سجدے میں شب برات کی رات حضور پڑھ رہے تھے۔ مطلب ہے کہ میرے قلب و خیال نے تجھے سجدہ کیا اور میرا دل تجھ پر ایمان لایا۔ یہ مناجات اللہ کی کہ رسول پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے کہ میرے قلب نے بھی اور میرے خیال نے بھی تجھے سجدہ کیا۔ وہ سجدہ کیسا سجدہ ہے؟ یہ قلب بھی جھکا ہے، خیال بھی جھکا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو کہا کہ میرے قلب و خیال نے تجھے سجدہ کیا اور میرا دل تجھ پر ایمان لایا۔ یہ میرے ہاتھ ہیں، ان سے میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، ان سے میں نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ یہ میرے ہاتھ ہیں، ان سے میں نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ اے عظمت والی ذات جس سے ہر عظیم چیز کی امید کی جاتی ہے، گناہ عظیم کو معاف فرما۔ میرا چہرہ اس ذات کے لیے سجدہ ریز ہے جس نے اسے پیدا کیا اور اس میں کان اور آنکھیں بنائی۔ یہ تعریف ہے اللہ کی، یہ مناجات ہے اللہ کی، یہ معافی کا انداز ہے، یہ عاجزی اور انکساری کا انداز ہے کہ اے اللہ میرا قلب بھی تجھے سجدہ کر رہا ہے، میرا خیال بھی تجھے سجدہ کر رہا ہے۔ یہ میرے ہاتھ ہے جس سے میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، اور اے رب عظیم گناہ عظیم کو معاف فرما۔ اللہ اکبر۔ اور میرا چہرہ اس ذات کے لیے سجدہ ریز ہے جس نے اسے پیدا کیا اور اس میں کان ناک عطا فرمایا۔ تو یہ بھی انداز ہے، یہ دعا آپ ضرور کریں۔ دوسری دعا، اللہ کے رسول علیہ السلام نے پھر سجدے سے سر اٹھایا، دوبارہ سجدہ کیا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اعوذ برضاک من سخطک وبعفوک من عقابک وبک منک انت کما اثنیت علی نفسک اقول کما قال اخی داؤد اغفر وجہی فی التراب لسیدی وحق له ان یسجد۔ یعنی میں تیری ناراضی سے تیری رضا کی، تیری پکڑ سے تیرے عفو درگزر کی، اور تیرے جلال سے تیری ہی پناہ طلب کرتا ہوں۔ تو اسی ثنا و تعریف کے لائق ہے جو تو نے خود بیان فرمائی۔ میں وہی عرض کرتا ہوں جو میرے بھائی داؤد علیہ السلام نے عرض کی، میں اپنا چہرہ اپنے مولا کے لیے خاک آلود کرتا ہوں، اور جو اسی لائق ہے کہ اس کے سامنے جمید نیاز خم کی جائے۔ یہ دوسری دعا اللہ کے رسول نے ارشاد فرمائی کہ اے اللہ میں تیری ناراضی سے تیری رضا کی، تیری پکڑ سے عفو درگزر کی، تیرے جلال سے تیری ہی پناہ طلب کرتا ہوں۔ کیا جملے ہے، کیا انداز ہے، ہائے ہائے ہے۔ اور تو اسی ثنا اور تعریف کے لائق ہے جو تو نے خود بیان فرمائی۔ کما حقہ، کوئی تیری تعریف بیان نہیں کر سکتا، تو اپنے مقام کو خود ہی جانتا ہے، اور تو اسی تعریف اور ثنا کے لائق ہے جو تو نے کی۔ اور کہا کہ میں وہی عرض کرتا ہوں جو میرے بھائی حضرت داؤد علیہ السلام نے عرض کی، میں اپنا چہرہ مولا کے لیے خاک آلود کرتا ہوں جو اسی کے لائق ہے کہ اسی کے سامنے جبین نیاز خم کی جائے۔ پھر اللہ کے رسول علیہ السلام نے سجدے سے سر اٹھا کر یہ دعا مانگی۔ حضور فرماتے ہیں اللہم ارزقنی قلبا، اللہم ارزقنی قلبا نقیا لا کافرا ولا شقیا، یعنی اے اللہ مجھے پاکیزہ دل عطا فرما جو تو نہ ناشکری کرے اور نہ ہی بدبخت۔ اے اللہ مجھے پاکیزہ دل عطا فرما جو نہ تو ناشکری کرنے والا ہو اور نہ ہی بدبخت۔ یہ تیسری دعا اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمائی۔ حضور مناجات کیا کرتے تھے، ذکر و اذکار کیا کرتے تھے، سجدے میں جا کر دعائیں کیا کرتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے، اور ایک دفعہ اللہ کے رسول علیہ السلام قبرستان جنت البقیع بھی گئے۔
حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میں نے رات میں 15 شعبان کی رات حضور علیہ السلام کو تلاش کیا، حضور کہیں نظر نہیں آئے تو میں جنت البقیع گئی، وہاں پر اللہ کے رسول علیہ السلام بیٹھے تھے، اور حضور علیہ السلام وہاں کے جو مدفن جو تھے، جو دفن تھے اس قبرستان میں جو شہید تھے، ان کے لیے اللہ کے رسول علیہ السلام دعائیں کیا کرتے تھے۔ ایک جگہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ شب برات کی رات اللہ رب العزت اپنے بندوں کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے، تو جو اس میں اللہ رب العزت کی بخشش طلب کرے اللہ اس کو بخش دیتا ہے، جو کوئی دعا کرے، جو طلب کرے اللہ رب العزت اس کی طلب کو پورا فرماتا ہے، جو مانگتا ہے اللہ عطا کرتا ہے۔ تو یہ دعاؤں کی بھی رات ہے، دعائیں کرے، اور معمولات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر سجدہ ہے، ذکر ہے، نمازیں ہیں، مناجات ہے، دعائیں ہیں۔ ضرور بالضرور آپ ان اعمال صالحہ کو اس رات کرے، کثرت سے شب برات کا ذکر اور شب برات کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شب برات کے فیضان سے مالا مال فرمائے۔